السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو صرف تعلیمی مقاصد اور معلومات کے لیے ہے۔ کوئی بھی دوائی، کوئی بھی جڑی بوٹی اپنے معالج کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کرے۔ تمام دوائیاں بچوں کے پہنچ سے دور رکھے۔ یہ جنگلی پالک ہے۔ اردو زبان میں اسے جنگلی پالک، ترش پالک یا کھٹیٹن کہتے ہیں۔ پشتو میں اسے شلخے کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اسے خماس کہا جاتا ہے۔ گلگت یا شینائی زبان میں اسے ہوببل یا ہوممل کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے کارلے ڈک، ڈک ویڈ یا ٹوتھڈ ڈک کہتے ہیں۔ ایک عام ملنے والا پودا ہے۔ ہر جگہ پایا جاتا ہے، کھیتوں میں، کلیانوں میں، دشتوں میں، ہر جگہ خضرو اگتا ہے۔ یہ عام ملنے والا پودا قدرت کا ایک تحفہ ہے، بلکہ قدرت کا ایک بہترین تحفہ ہے۔ اگرچہ لوگ اس کو نہایت بے قیمت سمجھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ اس کا مزاج سرد تر بدرجہ دوم بتایا جاتا ہے۔ اس کا ساگ پکایا جاتا ہے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ کتابوں نے اس کے بہت سے فوائد لکھے ہیں۔ اس کے فوائد سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایک عام ملنے والا پودا، ایک معمولی پودا جو ہر جگہ پایا جاتا ہے، ہر جگہ خضرو اگتا ہے، اس کے اتنے فوائد ہیں۔ اس کے کچھ فوائد یہ ہیں۔ نمبر 1، بے حد ملین ہے۔ زیادہ مقدار میں کھانے سے یا اس کا جوس بقدر 1 گلاس پینے سے دست لگ جاتے ہیں۔ تھوڑی مقدار میں کھانے سے پیٹ کو نرم رکھتا ہے، پیٹ کو صاف رکھتا ہے، فاسد مادے پیٹ سے نکال دیتا ہے۔ نمبر 2، جلدی امراض کے لیے بے حد مفید چیز ہے۔ اس کا تازہ رس اور اس کی جڑ کا پانی خارش اور ایگزیمیا کے لیے بہترین علاج ہے۔ نمبر 3، یہ اسپرٹ اور پیوڈین کا نعم البدل ہے۔ تازہ زخم کا خون فوراً رکوا دیتا ہے، اسپرٹ کی طرح جلن پیدا کرتا ہے، زخم کو منڈل کرنے میں مفید ہے۔ نمبر 4، یہ چھوٹے حشرات کے زہروں کا تریاق ہے، جسم پر ملنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، اس کے جڑوں کا رس بقدر 1 گلاس پینے سے دودھ کے بند رگے کھلتے ہیں۔ نمبر 6، یہ کیلشیم کا خزانہ ہے، RBC بڑھانے کے لیے بہترین ٹانک ہے۔ نمبر 7، اس کے بیج کا سفوف بقدر 6 گرام 6 ماشا صبح شام کھانے سے لیکوریا میں مفید ہے، بلکہ یہ لیکوریا کا کامیاب علاج ہے۔ نمبر 8، اس کا ساگ ملین ہوتا ہے، یہ پیٹ کو نرم رکھتا ہے۔ نمبر 9، یہ آئرن ڈیفیشنسی کا کامیاب علاج ہے۔ اس میں آئرن ہوتا ہے، اس میں فولاد ہوتا ہے۔ تاہم گردوں کے مریض اپنے معالج کے مشورے سے استعمال کرے، کیونکہ آئرن اور فولاد گردوں کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ نمبر 10، گھروں میں اس کے پکوڑے بھی بنائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پیٹ نرم رکھتا ہے اور گیس نہیں ہونے دیتا۔ نمبر 11، یہ مصفہ خون اور پیشاب آور ہے، اور پیشاب آور ہونے کی وجہ سے یہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس کو صاف جگہ سے اکٹھا کرنا چاہیے، کیونکہ گندگی اور گندے جگہوں سے جمع کرنا صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔